ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک اس کا جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں رب تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک نوجوان بہت متقی و پرہیزگار ہوا کرتا تھا، بہت عبادت گزار شخص تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی تھی اور اس کو چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکاتے ہوئے وہاں سے گزر جایا کرتا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورگلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان عالیشان یاد آیا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا، اور جب دیکھا کہ اس کا بیٹا زمین پر بے ہوش پڑا ہے تو اس نے اس کو لوگوں کی مدد سے اٹھایا اور اس کو گھر لے گیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا تو نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل و کفن و دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ تو اس بوڑھے باپ نے کہا کہ امیر المؤمنین اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے بتانا مناسب معلوم نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو، تو آپ کو اس کی قبر پر لے جایا گیا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے سامنے حساب کتاب سے ڈرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ پہلی حرص و طمع میں گم رہنا، اور دوسرا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، اور تیسری وہ چیز جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر فخر کرنا۔ دیکھیں، گناہوں کو ظاہر ہونے کا موقع اس وقت ملتا ہے کہ جب سوچیں بے قابو ہو جاتی ہیں اور نفسانی خواہشات ان پر حاوی ہو جاتی ہے اور شیطان ان کو خوب سجا سوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس وقت نفس اللہ کے ذکر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تابع فرمانی سے غافل ہو جاتا ہے
اور معاشراتی زندگی میں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان اپنی شرم و حیا اور عزت کو بھی بھول جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی حکمت بھرا قول بیان کرتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ کی ابتدا شائبہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ جس کی سوچ میں ایسا کوئی شائبہ آئے اور وہ گناہ کے لیے کراہیت کے احساس کے ساتھ اس کو دور کر دے تو وہ بچ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ شائبہ مخالف بن کر سامنے آئے گا، اور اب اگر وہ شخص اس مخالف کو ایمانی اور علمی رد کے ذریعے دور کر دے تو وہ بچ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ مخالف وسوسہ بن جائے گا، اور پھر اگر وہ شخص جسے یہ وسوسہ درپیش ہو اپنے نفس کو مضبوطی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم رہنے کے مجاہدے کے ساتھ اس وسوسے کو دور کر دے تو وہ شخص بچ جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس وسوسے میں سے شہوات اور گمراہیاں ابل کر باہر نکل پڑیں گی، اور اس شخص کے اپنے پاس موجود اور اس کے ارد گرد اسے دکھائی دینے اور ملنے والے علم، عقل اور سمجھداری سبھی کچھ کو اپنے اندر ڈھانپ لیں گی، یعنی وہ شخص ایک شائبے کی صورت میں شروع ہونے والے گناہ کا شکار ہو ہی جائے گا۔ اچھے انسان کے ضمیر میں برے کاموں کے لیے انکار موجود ہوتا ہے، اور مسلمان کے اندر یہ انکار اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور اللہ کے خوف کی بنا پر کسی غیر مسلم کی نسبت کہیں زیادہ مضبوط اور مستقل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر گناہوں اور برائیوں کی جاذبیت اور ان کے لیے اس کا انکار کے درمیان ایک مسلسل جنگ ہوتی رہتی ہے۔ دونوں میں سے جس کی طرف دل و دماغ کا میلان اور توجہ زیادہ ہوتی ہے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ تو جب کسی مسلمان کے دل میں اللہ کی خشیت کمزور پڑتی ہے، گناہوں اور برائیوں کی جاذبیت اسے لے ڈوبتی ہے اور وہ گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہوں اور برائیوں کی جاذبیت اور ان کی طرف توجہ کو کمزور کرتے کرتے انہیں بالکل ہی ختم کرنے کے لیے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا قوی وجود دائمی طور پر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا غائب ہونا یا کمزور ہونا شیطان کا بہترین موقع ہوتا ہے، تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کے نفس کو بری خواہشات کو خوب مضبوطی کے ساتھ ابھارتا ہے اور مزید نئی خواہشات بھی داخل کرتا ہے اور اسے گناہ کرنے پر مائل کرتے کرتے اسے گناہ کروا ہی لیتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں قبروں کے پاس بہت زیادہ جایا کرتا تھا، بہت زیادہ میں قبرستان میں وقت گزارتا تھا، تو ایک دن ایک قبر کے پاس بیٹھا تو نیند لگ گئی۔ میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ کہتا ہے کہ زنجیر لو اور اس کو اس میں داخل کرو اور نچلے حصے سے اس کو باہر نکالو، اور میت کہتی ہے کہ اے رب، کیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں ایک کہنے والا کہتا ہے کہ ہاں، لیکن جب تو خلوت و تنہائی میں ہوتا تھا تو گناہ کرتے ہوئے میرا خیال نہیں کرتا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف میں کمی کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ انسان کا نفس گناہ سے جنگ ہار جاتا ہے اور گناہ اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے اور آخرت میں اس کے کھاتے میں ایک گناہ بڑھ جاتا ہے۔ جی نہیں، معاملہ صرف اتنا ہی نہیں رہتا، بلکہ ان کے سارے ہی اچھے اعمال غارت ہو جانے والے بن جاتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والے غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ تو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیں، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوگی اور رات کی عبادات میں سے
اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کر لیں گے، یعنی جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ان کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ تو جو ایسے عمل کرتا ہے تو چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے اور جتنی بھی وہ رب کی عبادتیں کر لیں، اگر وہ حرام کاموں کو نہیں چھوڑتا ہے اور نفس کی مخالفت نہیں کرتا ہے تو اس کی تمام نیکیاں بروز قیامت زائل کر دی جائیں گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں تہجد کے لیے اٹھا، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو مجھ پر ناقابل بیان اضطراب طاری ہو گیا۔ بجائے تہجد پڑھنے کے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، تب بھی طبیعت میں بے قراری محسوس کرتا رہا۔ آخر کار میں ٹہلنے کی غرض سے باہر نکلا، مگر بے قراری کی کیفیت ختم نہیں ہوئی۔ پھر میں جا کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن کیفیت جیسی تھی ویسی ہی رہی۔ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس بے چینی کا سبب کیا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آخر میں نے جوتے پہن کر باہر نکلنے کا ارادہ کیا اور کھلی فضا میں ٹہلنے لگا۔ گھر سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص چوگے میں ملبوس اپنے اوپر چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو پہلے یہاں پر لیٹا ہوا نہیں تھا مگر پچھلے پہر یہاں لیٹا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، آ گئے ہو ابو القاسم، تم نے آتے آتے بہت دیر کر دی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی بات سن کر مجھ پر ایک عجیب سا رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ میں نے آپ کے پاس آنے کا کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا کہ جس کی پابندی مجھ پر فرض ہوتی؟ تو وہ شخص نے حضرت جنید سے کہا کہ اے ابو القاسم، آپ سچ کہتے ہیں، مگر میں نے خداوند ذوالجلال کو جو دلوں کو حرکت دیتا ہے اور مقلب القلوب ہے یہ کہا تھا کہ آپ کے دل کو حرکت دے اور میری جانب بھیج دے۔ تو حضرت جنید نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو آپ کی طرف مائل کر دیا ہے اور میں ابھی آ گیا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے ابو القاسم، میں ایک سوال کا جواب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سوال نے کئی دنوں سے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے پوچھا، آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سوال یہ ہے کہ مرض نفس کب نفس کی دوا بن جاتا ہے؟ تو حضرت جنید نے جواب دیا، جب انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس حالت میں مرض نفس اس کے نفس کا علاج بن جاتا ہے۔ حضرت جنید کا یہ جواب سن کر وہ شخص اپنے دل کو مخاطب کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے تجھے 7 مرتبہ یہی جواب دیا تھا مگر تو نے میری بات نہیں مانی، اور یہی کہتا رہا کہ جب تک جنید کی زبانی نہیں سنوں گا اس وقت تک نہیں مانوں گا۔ اب تو نے سن لیا کہ حضرت جنید کیا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص تیز رفتار کے ساتھ چلا گیا۔ آپ کھڑے سوچتے ہی رہے کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں اس کو کبھی نہیں جانتا تھا۔ تو جو مرض نفس ہوتا ہے یہ نفس کی دوا اس وقت بن جاتا ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے۔ تو جب انسان اپنے نفس کی مخالفت کرنے لگ جاتا ہے تو جو نفس کی جو خواہش جو مرض ہوتا ہے جو نفس کا، وہی اس کی دوا بھی بن جاتا ہے۔ تو بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ دیکھیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا سرید بنا کر کے کھاؤں تو جس میں شہد اور دودھ شامل ہو، تو آپ نے حکم دیا خادم کو، تو خادم یہ تمام چیزیں لے کر کے حاضر ہوا۔ اب کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے، اے نفس، تو نے 30 سال متواتر صبر کیا ہے، اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا، اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے یعنی انبیاء، اولیاء، صدیقین
کہ حالات ایسے ہی تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنے تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے. اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کی ریوڑ پر ایسے ایک جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف پھیل جاتی ہیں. تو جو شخص اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ضمیر کو ختم کر دیتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کا اطاعت و بندگی کر کے مقابلہ کرو. ریاضت شب بیداری، قلیل گفتگو، لوگوں کی تکالیف برداشت کرنا اور کم کھانے کا نام ہے. کم سونے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، کم بولنے سے انسان آفات سے محفوظ رہتا ہے، تکالیف برداشت کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کم کھانے سے شہوات نفسانی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت کھانا دل کی سیاہی اور اسے گرفتار ظلمت کرتا ہے. بھوک حکمت کا نور ہے اور سیر ہونا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. دیکھیے نفس کی مخالفت سے کتنا عظیم فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ مصر میں ایک راہب رہتا تھا. راہب تھا وہ اور اسلام کا دشمن تھا، اور اسے مکاشفہ حاصل تھا، اور اس کا مکاشفہ کا بڑا چرچا تھا پورے شہر میں. تو وہاں کے ایک مسلمان عالم نے یہ سوچا کہ اس کے مکاشفے کے چرچے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام مسلمان دھوکہ کھا جائیں اور اس کے دام میں پھنس جائیں، اسی لیے بہتر ہے کہ اس راہب کو قتل کر دیا جائے. تو اب وہ عالم دین ایک خنجر لے کر اس راہب کے مکان پر پہنچتے ہیں اور خنجر کو رکھ لیتے ہیں چھپا کر کے، اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. تو راہب نے اندر سے آواز دی کہ اے مسلمانوں کے عالم اور رہبر، خنجر کو تو وہیں ڈال دو اور خود اندر آ جاؤ. عالم نے جب یہ بات سنی تو اس خنجر کو وہیں چھوڑ دیا اور خود اندر چلے گئے، اور راہب سے پوچھا کہ تو یہ تو بتا کہ یہ مکاشفہ تمہیں کیسے حاصل ہوا، کشف کا یہ جو علم حاصل ہوا یہ تم کو کس طریقے سے حاصل ہوا؟ تو راہب نے کہا کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، ہمیشہ میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے. نفس مجھ سے جس کام کا مطالبہ کرتا ہے میں ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا ہوں. اگر نفس کہتا ہے کہ روٹی کھاؤ تو میں چاول کھاتا ہوں، اگر نفس مجھے دودھ کی طرف مائل کرتا ہے تو میں پانی پیتا ہوں، غرض کہ میں ہر کام میں اپنی نفس کی مخالفت کرتا ہوں. تو عالم دین نے فرمایا تمہارا نفس مسلمان ہو جانے پر خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ تو راہب بولا نہیں. تو عالم دین نے فرمایا تو نفس کی یہ مخالفت ابھی باقی ہے، نفس کی اس معاملے میں بھی مخالفت کرو اور کلمہ پڑھ لو. چنانچہ یہ بات راہب کے دل پر اثر کر گئی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. تو نفس کی مخالفت کرنے سے ایک کافر کو بھی یہ منصب مل جاتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی باتوں کو جان لیتا ہے. تو جب ایک مسلمان جب اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے انعام و اکرامات سے نوازتا ہوگا. لہذا یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف کا فقدان صرف ایک یا چند ایک گناہوں کے ارتکاب اور ان گناہوں کی سزا کا ہی سبب نہیں ہوتا، بلکہ ساری ہی نیکیوں کے ضائع ہو جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف میں کمی یا اس کا فقدان یقیناً ایک بیماری ہے جو ایمان کے خاتمے تک لے جاتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ اپنی نفس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے جب تک سینوں میں نہیں ہوگا تب تک ہم گناہوں میں ملوث ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے سینے میں بٹھائیں تاکہ ہم ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں.